الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير میں قسم کھاتا ہوں ان گوروں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، جو ٹاپے مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، اسی موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت جم گھٹوں کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے، کیا اسے معلوم نہیں وہ وقت کہ جو کچھ قبر کے اندر ہوگا اسے باہر بکھیر دیا جائے گا؟ سینوں کے اندر جو بھی بات ہوگی اس کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا پالنہار ان سے اس دن بڑا باخبر رہے گا۔ سورہ عادیات کی تفسیر چل رہی ہے، آج تیسرا دن ہے۔ پہلے دن کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، سورت کا عام تعارف کرایا گیا تھا، قسم کے بارے میں بھی کچھ بحث ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ میسج سب کے سامنے واضح کیا گیا تھا کہ دیکھو گھوڑا کتنا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرتا ہے وہ، حالانکہ اس کا مالک اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ تو ایک ادنا سلوک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے ہانپ ہانپ کر دوڑنے کے لیے تیار، ٹاپے مار کر چنگاریاں اڑانے کے لیے تیار۔ صبح کے وقت اس کو حملہ کرنے کے لیے کہو تو وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جم گھٹوں کے بیچوں بیچ گھس جانے کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے۔ یہ انسان جب گھوڑے کے ساتھ یہ ادنا سلوک ہوتا ہے اور وہ اپنے مالک کا اتنی وفاداری نبھاتا ہے اور اتنا با وفا ہوتا ہے تو تیرا پروردگار تو تجھ پر لاکھ احسان کرتا ہے، تیرا پالنہار تو تجھ پہ ہزار احسانات کیے ہوئے، تو تجھے تو اس گھوڑے سے سبق لینا چاہیے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مجھے تو اپنے پالنہار کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب گھوڑے کے ساتھ اس کا مالک ادنا سلوک اچھا کرتا ہے
اور وہ اتنا وفادار ہے تو میرا مالک تو میرے ساتھ کامل طریقے سے حسن سلوک کر دے، مجھے تو اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور زیادہ اس کی وفاداری کرنی چاہیے، ورنہ تو پھر ایک گھوڑا بھی مجھ جیسے انسان سے بہتر ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ناشکری کی 3 شکلیں ہمارے سامنے واضح کی تھی۔ ناشکری کی پہلی شکل تو شرک تھا جو ہمارے سامنے کل واضح ہو گیا۔ ناشکری کی دوسری شکل گناہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جسم دیا تو یہ جسم دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح کام کے اندر استعمال کریں، درست کاموں کے اندر ہم اس کو استعمال کریں، نہ یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے گناہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا ہمیں آنکھیں دی تو آنکھیں اس لیے دی تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اس کی قدرت پر غور کریں، ہم دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان لمبا چوڑا بلند کیا اور بغیر ستون کے بلند کیا، ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 سمندر لہلہاتے ہوئے بنائے، ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ مٹی کے بنائے، زمین زبردست طریقے سے بنائی، نہ اتنی نرم بنائی کہ آدمی اس پر چل بھی نہ سکے، نہ اتنی سخت بنائی کہ پودا وغیرہ بھی اس سے نہ نکلے۔ ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے یہ سب کام کریں اور پھر ہم ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھیں اسی وجہ سے تو دی۔ ہمارے جو والدین ہیں ہم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ابن ابی الدنیا کی مکارم الاخلاق کتاب ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو موتی اور فرما بردار لڑکا اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہر نظر پر اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک نظر پر حج مبرور کا ثواب؟ تو اگر 100 مرتبہ دن میں وہ اپنے والدین پر اس طرح محبت کی نگاہ برسائے تو کیا اس کو اتنے زیادہ حج کا ثواب ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم، اللہ اکبر و اتیم، کہ جی اگر دن میں اپنے والدین کو اس نے 100 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں تو اس کو 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ ہمارے خزانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ اللہ تو بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر کا استعمال ان سب چیزوں کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اگر آدمی انہی نظروں کے ذریعے سے ان چیزوں کی طرف دیکھے جن چیزوں کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں، نامحرم لڑکیوں کی طرف دیکھے، تو پھر اس صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بن رہے ہیں۔ ایک جانور بھی پھر ہم سے بدتر نہیں بلکہ بہتر۔ ناشکری کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے تو ہم ہاتھوں کا صحیح استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ جب بھی غصہ آیا، روزے کی حالت میں غصہ آتا ہے لوگوں کو، کھانا وغیرہ ملتا نہیں ہے تو پھر وہ غصہ دیگر لوگوں پر اتارتے ہیں، معمولی باتوں پر پھر ہاتھ پر بات پہنچ جاتی ہے۔ ارے وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ ایسا تھوڑی کہ اس پر تمہاری ملکیت ہے، تم اگر اس کو تکلیف پہنچاؤ گے کل تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا حساب دینا ہو، تو ہمارے ہاتھ بھی ہمارے قابو میں ہو، اسی طرح ہماری زبان بھی ہمارے قابو میں ہو۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانی و یدی، مسلمان تو وہی ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ آدمی غیبت بھی نہ کرے لوگوں کی، خصوصاً روزے کی حالت میں غیبت نہ کرے۔ غیبت کا تو بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جب تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کہتے ہیں ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہو، یہ ہے غیبت۔ صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، اگر واقعتاً اس کے اندر یہ برائی موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کریں تب بھی غیبت؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ اگر کسی کے اندر برائی نہیں اور تم اس برائی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہوا، اور اس کا گناہ غیبت سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ ابو داود کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگوں، غیبتیں مت کرو، تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اگر تم غیبت لوگوں کی کرو گے اور لوگوں کے عیب کو ظاہر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا، اور جب اللہ وہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا تو گھر کے اندر بھی اگر بیٹھے ہوگے نا، اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کو چیلنج کرنا ہے۔ آدمی غیبت کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی وعید سے ڈرتا بھی نہ ہو تو یہ گویا اللہ کو چیلنج ہے، اور اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کس کا بھلا ہوا ہے کہ آدمی کا بھلا ہوگا؟ بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو داود ہی کی روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ غیبت کرنا باقاعدہ یہ مردار کے گوشت کو کھانے کی طرح ہے۔ مردار کا جو گوشت ہوتا ہے آدمی بالکل پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کو کھائے، غیبت کرنا بالکل اسی طرح ہے۔ ہاں کچھ امور ایسے ہیں، چند امور ایسے ہیں کہ وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے، پھر اس کو غیبت کہتے ہی نہیں ہیں، چونکہ غیبت سے سملیرٹی ہے اس لیے اس کو غیبت کا نام عرفاً دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ غیبت ہے ہی نہیں۔ مثلا کوئی آدمی تم سے مشورہ لے، مثلا کسی کو کسی آدمی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اب اس کے گھر والے تمہارے پاس آئے کہ وہ لڑکا ایسا ہے، ہمیں اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، تو اگر کوئی تم سے مشورہ لے تو پھر اس صورت میں اگر تم اس کے عیب بیان کرو تاکہ سامنے والے کا بھلا ہو تو یہ غیبت نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عدالت کے اندر جج کے سامنے ہو، سامنے والا اگر مجرم ہے نے تمہیں اس کا جرم ایکسپوز کرنا ہے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، آدمی یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شادی ہوتی ہے اس کے گھر پہ تو کھلم کھلا ڈی جے بجاتا ہے، تو پھر آدمی سب کے سامنے یہ کہے کہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ یہ میوزک بجاتا ہے سب کے سامنے، تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جب کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے تو پھر ہمارے ذمے بھی نہیں کہ ہم گویا اس کے گناہ کی حفاظت کریں، نہیں، بلکہ یہ گناہ کر رہا ہے کھلم کھلا تو ہم اس کے گناہ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب صورتیں ایسی ہے کہ آدمی اس طرح باتیں کر سکتا ہے لوگوں کے عیبوں کے بارے میں، اس کو ہم غیبت نہیں کہتے، اور غیبت کا گناہ بھی آدمی کو اس صورت میں ملے گا نہیں۔ خود حدیث کے اندر ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے کہ میرا شوہر ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی ہے، پیسے ہی دیتا نہیں ہے مجھے، حالانکہ میں تو اس کی بیوی ہوں، اس کو کچھ خرچہ مجھے دینا چاہیے، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ دیکھو یہاں پر ہندہ نے ابو سفیان کا عیب بیان کیا، لیکن وہ عیب کیوں بیان کیا؟ اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا یہ ایک کچہری تھی، اگر وہ عیب بیان نہ کرتی ابو سفیان کا تو پھر ہندہ کو خود جو حق ہے ان کا وہ ملتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جب تیرا شوہر تجھے خرچہ دیتا ہی نہیں ہے تو اب اس کو پوچھے بغیر بھی اس کے مال میں سے لے، تیرا حق ہے۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طلاق ان کے شوہر نے دی تو یہ عدت کے اندر بیٹھ گئی، اب عدت سے جب یہ فارغ ہوتی ہے تو نکاح کا پیغام آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نبی دیکھو حضرت معاویہ کی جانب سے بھی نکاح کا پیغام آیا ہے، ساتھ ساتھ حضرت ابو جہم کہ یہاں سے بھی نکاح کا پیغام آیا ہے، کیا میں کو مطلب ان دونوں میں سے کس سے مجھے نکاح کروں، کس سے مجھے نکاح کرنا ہے، آپ ذرا مشورہ دو اس سلسلے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ فسعلوک لا مال لہ، معاویہ تو بالکل کنگال آدمی ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس سے نکاح کرے گی تو جب تیرے شوہر کے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو تیرے سکھ کہاں سے پہنچے گا،
اس سے نکاح مت کر۔ اور ابو جہم ضراب للنساء، عورتوں کو مارتا ہے یہ، اس کی لاٹھی اس کے گردن سے الگ ہی نہیں ہوتی، اتنا ہاتھ چلاتا ہے یہ عورتوں کے سامنے، لہٰذا ان سے بھی تم نکاح مت کرو۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ میرا خادم اسامہ ابن زید ہے، اس سے نکاح کر، اگرچہ اس کا رنگ سانولا ہے، نہ اگرچہ اس کے رنگ کے اندر کالا پن ہے، لیکن یہ تجھے خوش رکھے گا۔ چنانچہ یہ چاہتی تو نہیں تھی کہ وہ حضرت اسامہ سے نکاح کرے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نے تو ان کی بات قبول کر لی، اور پھر بہت زیادہ خوش بھی ہوئی ہے، نیک صالح اولاد بھی حضرت اسامہ سے ان کو ہوئی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر حضرت معاویہ کا عیب بیان کیا، کہا شعلوک، یعنی یہ تو کنگال آدمی ہے، اور حضرت ابو جہم کے بارے میں کہا ضراب للنساء، عورتوں کو مارتا ہے۔ تو دیکھو یہ عیب کیوں بیان کیا؟ کیونکہ وہ مشورہ لینے کے لیے آئی تھی، اور جب مشورہ لیا جاتا ہے آدمی کے پاس سے تو وہ جو حق ہو اس کو بتانا چاہیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بات تھی وہ بتائی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مشورے کے لیے اگر کسی کا عیب بیان کرنا ہو تو آدمی بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ ہر کوئی آدمی نہ کرے، وہی آدمی کرے جس سے مشورہ لیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مشورہ اگر کسی سے لینا ہو تو آدمی تنہائی میں لے، اور ایسے آدمی سے لے جو باقاعدہ مشورہ دینے کا اہل ہو، تو پھر وہ اس طرح عیب ظاہر کر سکتے ہیں۔ خیر، آدمی غیبت نہ کرے، غیبت کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر گویا غیبت کرنے کی اجازت ہے، وہ چند صورتیں میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ غیبت فقط بات چیت کرنے سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی غیبت تو اشارے سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کمپنی ہے دوستوں کی، کوئی ایک دوست آیا، دوسرے دوستوں کو اشارہ کر دیا کہ دیکھ آیا، اب وہ کچھ کہتا تو ہے نہیں لیکن آنکھوں سے اس کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، یہ اشارہ بھی غیبت ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے، یا یہ کہ کوئی آدمی توتلا ہے، آدمی کچھ کہوے نہیں بلکہ اس کی نقل اتارے، یہ نقل اتارنا بھی غیبت ہے۔ ہمیں ہماری ذاتوں کو اس سے محفوظ رکھنا، اس سے بھی گناہ ملتا ہے۔ تو ناشکری کی 3 شکلیں ہیں، ان میں سے پہلی شکل شرک کرنا، دوسری شکل گناہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، ہم اس جسم کا صحیح استعمال کریں، زبان دی ہے، زبان کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرے، لوگوں کے ساتھ حق گوئی کرے، نہ یہ کہ ہم غیبت کریں اور گناہ کے اندر اس کو لگائیں، تو پھر اس صورت میں ہمیں گناہ ملے گا۔ آنکھ کا بھی صحیح استعمال ہو، ہم بد نظری ہماری آنکھوں کے ذریعے سے نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں جو دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مسند احمد کی روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، مجھے زنا کرنے کا بہت من ہوتا ہے، یہ شریعت بہت خوبصورت چیز ہے، شریعت کے ہر حکم پر میں عمل کروں گا، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھوں گا، لیکن یہ زنا جو چیز ہے نا یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ اب اگر ہماری طرح کوئی آدمی ہوتا نہیں، اس طرح بھرے مجمع میں کوئی آ کر پوچھتا کہ یہ آدمی زنا کی اجازت مانگتا ہے تو پھر ہم اس پر غصے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قربان ہو جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ حضور فرماتے ہیں بھائی قریب آؤ، تم زنا کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں میری والدہ ہے۔ کوئی اگر تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ تمہاری بہن ہے؟ کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ بدفعلی کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ خالہ پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تمہیں یہ بات اچھی لگے گی؟ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تجھے یہ بات اچھی لگے گی؟ جب تو زنا کرتا ہے تو تو اسی طرح کی حرکت کرتا ہے۔ وہ توبہ اس نے فوراً مانگ لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلا کر اس پر ہاتھ رکھ کر حضور نے اس کو دعا بھی دی اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک صاف کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ تو یہ بات سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے بد نظری کرنی ہے، دکان کے اندر ہوتے ہیں، گھراکی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی جذبہ آ جاتا ہے کہ بد نظری کر لے، لیکن ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ اگر ہماری ماں
ہماری بہن، ہماری بیٹی اگر کسی دوسرے آدمی کی دکان پر جاتی اور وہ مالک دکان کا اس طرح اس کو دیکھتا، کیا یہ بات مجھے گوارا ہوتی؟ تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس نگاہ سے ان کو دیکھوں؟ ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کی عزت ان کو نہ دیکھنے ہی کے اندر ہے۔ یہ استحضار اگر ہوگا تو انشاءاللہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، مسند احمد ہی کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے، قبیلہ خزرج جو تھا نا اس کے سردار تھے یہ۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اے نبی، مجھے زنا سے بہت نفرت ہے، اگر میں میری بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو زنا کرتا ہوا دیکھوں نے تو بغیر پوچھے میں اس کی گردن الگ کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، زنا سے اتنی زیادہ نفرت، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر حضور نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہیں میری بات پر تعجب ہوتا ہے، سعد کی بات پر تعجب ہوتا ہے کہ سعد اگر کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو وہ اس کی گردن اڑا دینے پر تیار ہے، تو کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ سن لو، اللہ کا رسول سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اور یہ بات بھی سن لو کہ اللہ خود اللہ کے رسول سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ بھی ہمیں عذاب دے گا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو طریقہ ہمارے لیے منتخب کرے گا اس طریقے کو اختیار کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے ہٹیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ بہت غیرت والا ہے، وہ عذاب دے گا تو بڑا سخت عذاب دے گا۔ ہمیں یہ تصور کرنا ہے، جب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو تو انشاءاللہ وہ جذبہ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک اور علاج سورہ علق کی آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یری۔ یہ آیت اتنی پاورفل ہے نا کہ اس کا ترجمہ میں ابھی کروں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہے؟ ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی زنا کا من ہونے اور جب بھی بد نظری کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو تو آدمی اس آیت کو دل کے اندر دوہرائے۔ آیت دوہرا نہ سکتا ہو تو اس کا ترجمہ تو دوہرا ہی لے کہ اے انسان تو اللہ کی دھرتی پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگرچہ یہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ رہی، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جو استحضار کامل طریقے سے آدمی کو حاصل ہو گیا نا اس کے دل کے اندر، کبھی بھی وہ بد نظری کرے گا نہیں۔ تو یہ بد نظری سے بچنے کا ایک نسخہ ہے۔ تو ناشکری کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ آدمی شرک سے بچے، یعنی ناشکری کی 3 شکلیں۔ پہلی شکل یہ کہ آدمی شرک کرے تو ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ دوسری شکل یہ کہ آدمی گناہ کرے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، بلکہ ہمیں تو اپنے آپ کو نیک کام کے اندر لگانا ہے۔ مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ رواہ مسلم، مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لوگوں اچھے اعمال کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ جس آدمی نے کسی انسان کی مدد کی، اس کی تکلیف کو دور کیا، دنیاوی تکلیف دور کرنے پر اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تکلیف اس سے دور کرے گا۔ جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے لیے آسانی پیدا کر دی، قرض وغیرہ کسی آدمی پر تھا، اس نے کچھ رقم دی اور اس کا قرضہ ہلکا کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی لاری اٹھا کر لا رہا ہے، اب بیچارہ برا آدمی ہے، وہ لاری ڈھنگ سے اٹھا بھی نہیں سکتا، تو تم گویا اس کی مدد کرو۔ تو اگر تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تمہیں مدد کی سخت ضرورت ہوگی تمہاری مدد کرے گا اللہ۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جس آدمی نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن وہ گناہ سب کے سامنے کر نہیں رہا، چپکے کر رہا ہے۔ اگر تم نے اس کی پردہ پوشی کی اور اس کے عیب کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا بلکہ اس کو کہنا تھا، تو چپ چاپ تم اس کے پاس گئے اور تم نے کہا کہ بھائی یہ گناہ کرتا ہے تو میں نے دیکھا تجھے،
تو اگر تمہیں سمجھانا ہو تو اس طرح سمجھاؤ، نہ یہ کہ سب کے سامنے تم نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ شخص جو کسی دوسرے آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک آدمی کسی مسلمان آدمی کی مدد کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مدد کے اندر ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا آج کے درس سے کہ ناشکری ہوگی اس وقت جب ہم گناہ کریں گے۔ ہمیں گناہ نہیں کرنا بلکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوگا اس وقت جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناشکری کی 3 شکلیں تھیں، ان میں سے 2 شکلیں بیان ہو گئی۔ آخری شکل یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اس پر انشاءاللہ بحث کل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بے شک مولا کریم ہم بڑے گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ مولا کریم نیکی کرنے بھی جاتے ہیں تو اس میں خوب غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال نامہ سے مولا کریم مٹا دے۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں پر مولا کریم عزت سے ہمیں نواز، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالداری سے ہمیں نواز، مفلسی، غربت، فقیری سے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر مولا کریم سکھ سے ہمیں نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما۔ کامیابی سے نواز، ناکامیابی سے پوری حفاظت فرما۔ خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما۔ طاقت قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری ضعف سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم جو لوگ ہاسپٹلوں کے اندر ہے اے اللہ ان کو جلد سے جلد شفا یاب فرما کر مولا کریم ہاسپٹل سے چھٹی عطا فرما دے۔ مولا کریم قیامت کے دن کی سختیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نواز۔ مولا کریم جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ مولا کریم قرآن کی تفسیر کو خوب قبول فرما۔ اے اللہ اس کو خوب فروغ عطا فرما۔ مولا کریم بولنے کے اندر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، اے اللہ جو بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی اے اللہ معاف فرما دینا۔ مولا کریم تو معاف کر دینا اور اس تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما۔ قرآنی انوارات کو ہمارے دلوں کے اندر سجا دے، ہمارے دلوں کو قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن سے ہمارے دلوں کو سجا دے۔ اور جو تراویح ہم نے ادا کی اے اللہ تراویح کو بھی قبول فرمانا۔ مولا کریم قرآن کو پڑھنے کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم تراویح کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہمیں بنا دے، اچھے طریقے سے سننے والا ہمیں بنا دے، اور ہماری جتنی بھی عبادت اس مبارک مہینے کے اندر ہوں گی اور مولا کریم جو بھی عبادتیں ہماری زندگی کے اندر ہوئی اور ہوں گی اے اللہ تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ غزہ والوں پر رحم فرما، اسرائیل کو شکست دے، اور اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔